اللہ پاک جل شانہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ایسے کرے گا، 70 فرشتے آئیں گے، شیطان بلیات اس سے ہٹائیں گے، کلمہ نصیب کریں گے، روح پروں میں لے کے جائیں گے، اور سبز لباس سبز کپڑوں میں اعلیٰ علیین میں جا کے اس کی روح کو رکھیں گے، اور قیامت کے دن وہ بندہ ایسے کھڑا ہوگا جیسے نبی کھڑے ہوتے ہیں، اور ایسے چلے گا جیسے انبیاء۔ لوگ پوچھیں گے کون ہے؟ کہا نہ نبی ہے نہ رسول ہے، کملی والے کا ایک امتی ہے جس نے یہ درود پڑھا تھا۔ اگلی بات عجیب سنیں، یہ درود پاک جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں پڑھتا ہے، فرمایا اللہ جل شانہ اس کے منہ میں وہ نور بھرتے ہیں کہ کیا بنی اسرائیل سے لے کر قیامت تک کے ہر امتی کو بھی نور تقسیم کرے، اس کا نور ختم نہیں۔ اللہ منہ میں نور بھر دیتے ہیں، اللہ دل میں نور بھر دیتے ہیں۔ اور ایک فائدہ اور بتاتا ہوں، اور فائدے ہیں۔ فرمایا جو درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی نسلوں میں اور اس میں وسعت تونگری کے وہ دروازے کھولتے ہیں جو کبھی بند نہیں ہوتے، کبھی بند نہیں ہوتے۔ یہ میرے بائیں ہاتھ پہ میرے لیفٹ سائڈ پہ چوک ہے، اور یہاں 2 پلازے ہیں، ان پلازوں کا مالک ایک وقت ایسا تھا، یہاں گلبرگ لاہور میں ایک جگہ ہے، وہاں ایک بندے کے پاس جاتا تھا، اس کو 100-200 چک کر کے مٹھی میں دے دیتا تھا، وہ مالک تھا۔ ایک وقت آیا قسمت پرسی میں، اور اسی میں موت آ گئی، اسی میں موت آ گئی، اسی میں موت آ گئی۔ جو یہ درود پڑھے گا اللہ اس کی نسلوں میں، اور اسے کیا نہیں، اللہ تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا۔ آج تو پتا ہے میں مالدار ہوں، کل خبر نہیں کہ میرے نسلوں سے چھن جائیں اور میری نسلیں فقر فاقے اور غربت میں چلی جائیں۔ آج یہ درود آپ کو عطا بھی کر رہا ہوں، یہ پہلی دفعہ عطا کر رہا ہوں، پہلی دفعہ اس کو ہدیہ بھی دے رہا ہوں کہ میرے حضرت سے، ڈاکیے کی حیثیت سے، کسی بزرگ کی حیثیت سے نہیں، میں ڈاکیا ہوں، نہ ولایت کا دعویٰ ہے۔ ہاں ایک چیز ہے، کیا کہ آخری وقت میں اگر کلمہ نصیب ہو گیا تو پھر میں بہترین ہوں۔ تو یہ درود پاک عجب ہے، پہلی دفعہ ہدیہ کر رہا ہوں، بڑوں نے دیا ہے ڈاکیے کی حیثیت سے، ڈاکیے کی حیثیت سے۔ اور اس درود کو زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیں، روز ایک دفعہ پڑھ لیں، اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ درود اتنا طاقتور ہے، تونگری، مال، دولت، رزق، عزت، صحت، وقار، شان و شوکت، اللہ تونگری کے دروازے یعنی اس چھوٹے سے وعدے کی گہرائیوں میں جائیں۔ آپ نہیں جا رہے، توجہ نہیں کر رہے، اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا۔ وہ تونگری سے مراد روز رزق ہے، وہ صحت ہے، وہ عزت ہے، وہ وقار ہے، وہ معاشرے میں شان و شوکت ہے، وہ زندگی کا کوئی نظام ہے، اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا۔ یہ ایک درود ہے، اور فضائل درود میں شیخ الحدیث نے اس کو لکھا ہے، یہ ایک درود ہے، وہ اس کے عجیب کمالات ہیں۔ اکثر میں نے آپ کو دیکھا نا، درس میں شروع کرنے سے پہلے میں یہ پڑھتا ہوں، اور میری زندگی میں ایک واقعہ ایسا ہے کہ میں نے اس درود کے فوائد بیان کیے، زندگی میں صرف غالباً ایک بات اس درود پاک کے فضائل، برکات اور کمال بیان کیے ہیں، شاید ایک دفعہ۔ عجب درود ہے، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، اے مولا میں تیری حمد کرتا ہوں جتنا تو اس کا اہل ہے۔ اللہ کی اہلیت کتنی ہوگی، اللہ کی عظمت کتنی ہوگی، اللہ کا وقار، اللہ کی شان و شوکت، اللہ کا غلبہ کتنا ہوگا، کوئی گمان کر سکتا ہے؟ فصلی علی محمد کما انت اہلہ، اور سلام بھیجتا ہوں، درود و سلام بھیجتا ہوں محمد پہ جتنا وہ اہل ہیں، جتنا ان کی عظمت ہے، جتنا ان کا وقار ہے، جتنا ان کی شان و شوکت ہے۔ وَفَعَلْ بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلُهُ، پھر تکرار کر رہے ہیں، إِنَّكَ أَنْتَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، آپ سے بڑا تقوی والا کون ہے، آپ سے بڑا مغفرت والا کون ہے؟ یہ درود پاک جب بندہ پڑھتا ہے، میں نے اس کے فضائل بتائے تھے، اس کے کمالات بتائے تھے، آج میں اس کے صرف 2-3 فضیلتیں بتاتا ہوں، پھر ہم اس کو مل بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ اور میں جب یہ بندہ درود پاک پڑھتا ہے، جب اس کی موت کا آخری وقت ہوگا، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ جو بندہ فرمایا یہ درود پاک پڑھتا ہے، یہ درود پاک، موت کے وقت اللہ جل شانہ 70 فرشتے ایسے بھیجتے ہیں
جو اس سے آفات بلیات شیطان کو دور کرتے ہیں، جنت سامنے کرتے ہیں، رحمت سامنے کرتے ہیں، اس کی روح پھڑکتی ہے اور اس کی روح کو کلمہ نصیب کرتے ہیں، دیدار مصطفیٰ کراتے ہیں، اور فرشتے اپنے پروں میں لے کے اللہ کے حضور جاتے ہیں اور اعلیٰ علیین میں اس کی روح کو رکھ دیتے ہیں۔ ایک فائدہ چاہتے ہو خاتمہ ایمان پہ؟ اللہ میرا کر دے، اللہ آپ کا کر دے، ساری زندگی کا کھٹیا وٹیا، ساری زندگی کا نچوڑ۔ میں اس دن ایک جگہ گیا، بہت بوڑھا آدمی، بہت بوڑھا آدمی مجھے کہنے لگا ابا جی کو سمجھائیں۔ ابا جی سے نماز گئی، ابا سے تسبیح گئی، سارا دن اس کے ساتھ غیر محرم کے ساتھ، سارا دن موبائل پہ ابا لگا ہوا ہے۔ ابے کو آپ ہی سمجھاتے، ابے کی جو پینشن آتی ہے 50,000 سے زیادہ، وہ بھی وہاں لگی ہوئی ہے اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ ابا بالکل نہ ملک ملک اک مال دے، نہ سال دے، نہ بال دے، ہر دم خدائی خیال دے، پتہ نہیں کہاں کہاں ابا گھوما ہوا ہے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد اسی حالت میں ابے کی موت ہو گئی۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ وعدے انشاءاللہ پورے ہیں، کیوں؟ وعدے کرنے والا سچا، وعدے سچے، وعدے کرنے والا سچا، وعدے سچے، اور انشاءاللہ اگر ہم سچے نہیں تو کلام سچا۔ ایک وقت آئے گا یہ سچا کلام پر سچا بنا دیتا ہے۔ کہا سن لینا، پہلے ریا آتی ہے، پھر اخلاص آتا ہے، پہلے عادت آتی ہے، پھر عبادت آتی ہے۔ عادت تو بنا لے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے گا۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، مجھ سے کہنے لگے کہ میں ایک عمل کا عامل ہوں، لوگوں کو الرجی ہو جاتی ہے، پھوڑے پھنسیاں ہو جاتے ہیں، میں دم کرتا ہوں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کسی کو سانپ کاٹ جائے میں دم کرتا ہوں ٹھیک ہو جاتا ہے، بچھو بھیڑ کوئی زہریلی چیز کاٹ جائے میں دم کرتا ہوں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، میں دم کرتا ہوں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کہا کہ میرے پاس ایک خاص عمل ہے، میرے پاس ایک خاص عمل ہے اور میں یہ کرتا ہوں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور کہا میرے پاس یہ عمل ایک چیز کا آزمودہ ہے، میرے پاس کوئی جادو کا ڈسا ہوا ایسا بندہ ہے جس کو چیلنج سے کہہ دیا ہو کہ تجھ پہ جادو ہے، اور دوسرے لفظوں میں یہ لفظ میں خود کہہ رہا ہوں کہ تیرے اوپر خنزیر کا جادو ہے، کتے کا جادو ہے، کھوپڑی کا جادو ہے، بندر کی کھوپڑی کا جادو ہے۔ مجھے بندہ کہنے لگا کہ کوئی جادو کالے سے کالا، خطرناک سے خطرناک بندش ہو، میں اس عمل کو کر کے دیتا ہوں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کہا بندھے ہوئے، زنجیروں میں الجھے ہوئے، بندشوں کے مارے ہوئے ٹھیک کرتا ہوں۔ کہا کہ میں چاہتا ہوں وہ ورد میں آپ کو دے دوں، آپ لوگوں کو نہیں، آپ لوگوں سے نہیں چھپاتے، تو میں کہتا ہوں میں بھی آپ سے نہ چھپاؤں، میں کہ تیری مہربانی ہے دے دے۔ اور میں آپ سے بھی عرض کروں گا، آپ کا کوئی آزمودہ عمل ہے، خواتین بھی مستورات بھی، آپ بھی، کوئی نقش ہے، کوئی تعویذ ہے، کسی مقصد کے لیے آزمایا ہے، ضرور لکھیں، اس کے فائدے وضاحت سے لکھیں، اس کی ترتیب وضاحت سے لکھیں، کوئی ٹوٹکا آزمایا ہے ضرور لکھیں، انسانیت کو نفع ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا بتا دے مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے درود ابراہیمی کا چلا کیا ہوا ہے، میں نے درود ابراہیمی کا چلا کیا ہوا ہے، میں ان سب مقاصد کے لیے درود ابراہیمی پڑھتا ہوں، اور میں درود ابراہیمی پڑھتا ہوں اور پڑھ کے کسی کو دم کر دیتا ہوں، کسی پہ تھتکار دیتا ہوں، کسی پہ کیا کرتا ہوں، بس میرے پاس درود ابراہیمی ہے اور میں درود ابراہیمی سے سارے کام لیتا ہوں۔ کہا کہ یہاں تک کہ میں سفر میں جاتا ہوں اور میری چاہت ہوتی ہے کہ میں یہ کھانے کو مجھے ملے، یہ پینے کو ملے، مجھے اس طرح کی رہائش ملے، اس طرح، کہا درود ابراہیمی پڑھتا ہوں مجھے یقین ہے اور ویسے ہو جاتا ہے۔ سوچیں جس درود ابراہیمی کو نماز میں میرے کملی والے نے اس کا انتخاب کیا ہے، وہ کوئی چیز آخر ہوگی نا، سوچیں تو سے آخر وہ کوئی چیز ہے صحیح، ایسے تو نہیں ہے۔
وہ چیز ہے، ایسے تو نہیں ہے. کہا کہ میرے پاس درود ابراہیمی ہے، میرے پاس درود ابراہیمی، اور میں لوگوں کا اس سے علاج کرتا ہوں اور لوگ ٹھیک ہوتے ہیں، ان کے مسئلے حل ہوتے ہیں، ان کی بندش جادو ٹوٹ جاتے ہیں. تو میں تو چاہتا ہوں کہ آج ہم یہ درود ابراہیمی کا عمل کریں، انشاءاللہ یہ تاثیر بھی مل جائے گی، اور ساتھ جو برکت کی چاہت ہے کہ اللہ کبھی مجھ سے برکت نہ چھیننا. ایسا نہ ہو میں یا میری نسلیں ٹکڑے ٹکڑے دانے دانے قطرے قطرے کے محتاج بن جائیں. اللہ مجھ سے کبھی برکت نہ چھینا. ایسا نہ ہو کہ میں ٹھوکریں کھاؤں در در کی. اے سخی آقا مجھ سے برکت نہ چھیننا کہ میرے اندر بس سب کچھ ختم ہو جائے اور میں دنیا کے سامنے ذلیل بن جاؤں اور لوگ مجھ پہ ہنسیں. اللہ مجھ سے برکت نہ چھیننا اور میری نسلوں سے برکت نہ چھیننا. برکت صحت میں، برکت نظر میں، برکت یادداشت میں، برکت اعضاء میں، برکت جگر میں، برکت گردوں میں، برکت دل میں، برکت خون میں، برکت تلی میں، برکت معدے میں، برکت اعضاء میں، برکت صحن پٹھوں میں، جسم کے ہر حصے میں برکت، روح میں برکت، دل میں برکت، پھر مال میں برکت، جان میں برکت، اولاد میں برکت، صحت میں برکت، عزت میں برکت، خود برکت میں برکت. یہ برکت مجھ سے نہ چھنے اور مجھ سے نہ چھنے اور میری نسلوں سے نہ چھنے. اور اللہ پاک حلال طیب طاہر یہ برکت مجھے اور میری نسلوں کو دیتا رہے. آپ یہ چاہتے ہیں؟ میں ایک سفر سے واپس آیا، ایئرپورٹ سے مجھے بندے نے اٹھایا. یہاں لاہور میں ایک جگہ ٹاؤن شپ ہے، ایک سوسائٹی ہے، وہاں ایک گھر میں لے گئے. اس گھر میں جب گیا وہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، دو ٹوٹی پھوٹی کرسیاں. ایک کہا کہ میں نے ان کو اپنے گھر میں جگہ دی ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا میرا نام یہ ہے، میرے پاس ایک جہاز سسنے ہوتا تھا اور میرا سکہ چلتا تھا اور میرے پاس دولت اور مال تھی اور مجھ سے برکت روٹ گئی. اللہم بارک علی محمد. یہ دیکھیں وعلی آل محمد. اللہ برکت عطا فرما محمد پہ. اللہ ان کے تذکروں میں برکت دے، اللہ ان کے ناموں میں برکت دے، اللہ ان کے جذبوں میں برکت دے، ان کے سننے میں برکت دے، ان کے سوچنے میں برکت ملتی ہے، ان کو دیکھنے سے برکت ملتی ہے، ان کے تذکروں سے برکت ملتی ہے، ان کے لکھنے سے برکت ملتی ہے، ان کے تذکرے مل بیٹھ کے جو ابھی ہم کریں گے اس سے برکت ملتی ہے. کتنے لوگ ہوں گے زندگی میں جو آپ کے میرے سامنے مال تھا، دولت تھی، رزق تھا، صحت تھی، عزت تھی اور ان کا سکہ چلتا تھا، اور آج وہی لوگ ہیں جن کو کوئی جانتے نہیں اور ان سے برکت روٹ گئی، ان سے برکت روٹ گئی. امام محمد باقر فرماتے ہیں جب میرے والد کا وصال ہوا، ان کا والد کا وصال ہوا تھا محرم کے دوسرے عشرے میں، سن 94 ہجری، اور محرم کے دوسرے عشرے میں وصال ہوا تھا. فرمایا اگلے محرم میں لوگ جمع ہوئے اور مجھے بھی علم تھا کہ لوگ جمع ہوں گے اور ہمارے گھر میں درود پاک پڑھا جائے. تو فرماتے ہیں میں نے اس کا اہتمام کیا اور ایک بات پہ رویا. اس دفعہ میرے والد یہاں نہیں، اور کہا کہ رویا، اور پھر میں نے درود پاک پڑھا اور اس درد، اس کیفیت، اس جذبے کے ساتھ فرمایا درود پڑھا، اور سب نے مل کے درود ابراہیمی پڑھا اور بہت زیادہ پڑھا. اور سب نے مجھے استدعا کی کہ آج آپ کے والد نہیں ہیں، اس دفعہ آپ دعا فرمائیں. اور فرمایا پھر دعا کی. اس میں قرض کے پریشان بھی تھے، جن کے قرضے تھے، کوئی ایسے تھے جن کی اولاد نہیں تھی، جو ایسے تھے جن کا کاروبار یا فقر تھا، جن کے پاس غربت اور تنگ دستی تھی، کوئی ایسے بھی تھے جن کے اوپر حالات، مسائل، مشکلات. ان حالات، مسائل، مشکلات میں جادو بھی ہے، بندش بھی ہے، بیماریاں بھی ہیں، گھریلو مسئلے بھی ہیں، جھگڑے بھی ہیں، الجھنیں بھی ہیں، مقدمات بھی ہیں. ان حالات اور مسائل میں ناکامیاں، پریشانیاں، یہ ساری چیزیں لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور فرمایا کہ وہ خوشحال ہو جاتے. ایک واقعہ امام محمد باقر نے فرمایا، عاشورہ کی شام تھی، ہم نے مل بیٹھ کے درود ابراہیمی پڑھا جس میں ہمارے پیاروں کا تذکرہ اور ہمارے آبا کا تذکرہ. اور فرمایا درود ابراہیمی پڑھا. ایک شخص بالکل مفلس تھا اور وہ یمن کی کسی بستی سے آیا تھا. عاشورہ کے دن کتنے دن کا سفر کر کے آیا تھا. اس کی کمزور سے اٹھنی تھی، اس کے پاس بھی کھانے کو نہیں تھا، اس کی اونٹنی کے پاس بھی کھانے کو کچھ نہیں تھا. وہ آیا
اور آ کے دعا میں شامل ہوا اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے درود ابراہیمی پڑھتا رہا. کہا وہ بدو تھا, اسے درود ابراہیمی صحیح پڑھنا بھی نہیں آتا تھا. ہم دیہاتی کہتے ہیں, عرب میں اس کو دیہات میں رہنے والوں کو بدو کہتے ہیں. اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا, اور کہا ہمارے عمل میں شامل ہوا. آئندہ سال جب آیا تو اس کے ساتھ 7 اونٹ تھے, اور ہر اونٹ کے اوپر خوشحالی کے اثرات تھے, اور وہ خود خوشحال تھا. اس کے بیٹے ساتھ تھے, اور ہمارے لیے بہت توشے لایا اور ہدیے لایا, اور کہنے لگا کہ میں نے یہاں سے جانے کے بعد وہاں اونٹوں کا کام کیا, اونٹ ایک لیا, اس کو بیچا, بس اس میں برکت کے خزانے مجھے یہ ملے, اور آج میرے پاس خوشحالی ہے. اللہم بارک علی محمد. ہاں, یہ اس کا ترجمہ ہے. وعلی آل محمد. جو برکت ملی تھی محمد آل محمد کو, اس میں سے آج ہم نے حصہ لینا ہے. جو برکت ملی تھی, اور جس برکت کو ہر نماز میں ہم پڑھ رہے ہیں, کوئی خیال ہی نہیں کیا. ساری زندگی نماز پڑھتے پڑھتے, ساری زندگی التحیات پڑھتے پڑھتے ہو گئی کہ ہم یہ درود پڑھ کیا رہے ہیں, اور اس درود میں کن ہستیوں کا تذکرہ ہے. خیال ہی نہیں کیا, آج تک خیال ہی نہیں کیا. برکت اپنے غیب کے خزانے سے ملتی ہے, برکت غیب کے خزانے سے ملتی. اور ایک کثرت ہے, ایک برکت ہے. کثرت بھی بتا دو, کثرت بھی بتا دو. کتی کتنے بچے دیتی ہے؟ سورنی کتنے بچے دیتی ہے؟ سورنی بڑے بچے دیتی ہے, انجیر بہت بچے دیتا ہے. اب مری جا رہے تھے روحانی منزل میں, مری تو ایک جگہ نا کھلی جگہ پہ, وہاں پہاڑوں میں سور ہے, وہاں چھوٹے چھوٹے بچے تھے. بہت بچے دیتی ہے, پر ختم ہو جاتے ہیں. میں نے سڑکوں کے کنارے کتے مرے دیکھے ہیں, کبھی بکری مری نہیں دیکھی. آپ نے دیکھی ہو تو مجھے پتا نہیں ہے. سڑکوں کے کنارے کتے مرے بہت دیکھے ہیں. میں نے کتوں کے چھوٹے چھوٹے بچے گنے ہیں, 11 تک میں نے گنے ہیں. آپ میں سے کہیں کوئی تجربہ ہو, کوئی اس سے زیادہ بھی گنے ہیں؟ میں نے تو اس سے زیادہ نہیں دیکھے. 8 9 7 بچے ہوتے ہیں. ٹھیک, کوئی ایک بچہ, اگر یہ 11 زندہ رہ جاتے تو آپ تو میرے خیال میں سڑکوں پہ جگہ نہ ہوتی, کتے کتے ہوتے. کیوں؟ اللہ نے حلال میں, بکری میں برکت رکھی ہے. کتا حرام ہے, اللہ نے اس میں کثرت رکھی ہے, کثرت رکھی ہے, یعنی وہ زیادہ ہے, برکت نہیں رکھی, برکت نہیں رکھی. قدرت کا نظام دیکھیں کہ اللہ نے سپنی جو ہوتی ہے, سانپ کی مادہ سپنی میں اولاد کی محبت نہیں رکھی. جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو خود کھا جاتی ہے, جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو خود کھا جاتی ہے, اور جو ادھر ادھر بھاگ کے نکل جاتا ہے وہ سانپ بن جاتا ہے. اگر وہ خود نہ کھاتی تو یہاں تو چونٹیوں کی طرح سانپ ہوتے. دل میں محبت اللہ نے رکھی ہے. سانپ کی سپنی کے اندر سے محبت نکال دے, اللہ ہی دلوں میں محبت ڈالتا ہے. اور محبت ڈال دے ماں کے دل میں, حالانکہ وہ بھی ماں ہے, پر اس کے دل میں اللہ نے اولاد کی محبت نہیں ڈالی.